میم سے محبت، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 3۔ سلیقہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ جلال صاحب کمرے میں ٹرے لے کے آئے تھے۔ بیوی ان کی بہت لاڈلی تھی۔ ٹرے میں گلاس میں دودھ میں روح افزا ملا رکھا تھا۔ بہت پیار بھرے انداز میں بولے تھے، یہ لو سلیقہ، تمہارے لیے دودھ لایا ہوں۔ میں نہیں پی رہی، سلیقہ بہت نخرے سے بولی تھی۔ جان اتنی کمزور ہو رہی ہو، دودھ تو پینا پڑے گا۔ تم دودھ پینے میں بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے اس میں لال شربت ملا کر لایا ہوں، وہ لاڈ سے بولے تھے۔ لائیں دیں، اب دودھ پلائے بغیر مانیں گے تھوڑی۔ جلال بیوی کو دودھ پیتا بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے، ان کے پیروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کشمش تھوڑا سا آپ بھی پی لینا۔ سلیقہ بڑے رومانٹک انداز میں جلال کو کشمش بلاتی تھی۔ انہوں نے جلال صاحب کا نک نیم کشمش رکھا ہوا تھا۔ تم پیتی ہو نا، لگتا ہے میں پی رہا ہوں، کھاتی تم ہو، لگتا مجھے ہے، وہ بڑے پیار سے بولے تھے۔ عاشقانہ انداز میں بیوی پر جان نچھاور کرتے تھے۔ پیر دباؤں سلیقہ؟ رہنے دے کشمش، مجھے پتا ہے پیر دبائے بغیر تم کو نیند کہاں آتی ہے۔ بڑے دلار سے بیوی کے پیر دبا رہے تھے، پکے زن مرید تھے۔ اسی دوران سلیقہ کے موبائل پر روشی کی کال آنے لگی۔ سلیقہ نے کال ریسیو کی۔ پھپھو کیا کر رہی تھی؟ پیر دبا رہے ہیں تمہارے پھپھا میرے۔ ہائے پھپھو، کتنے مزے ہیں آپ کے۔ روشی اپنے سامنے عملیات کی کتاب رکھے پین سے ٹک مارک لگا رہی تھی۔ سو تو ہے، سلیقہ ہنس کے بولی تھی۔ میں دادا جان کی اسٹڈی سے 2 بکس لے کے آئی ہوں، آپ بتائیں آپ نے کون سا وظیفہ کیا تھا؟ بڑا چھپا کے دادا سے یہ 2 بکس لے کے آئی ہوں میں۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ سلیقہ اس کی بات سن رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ جی یہی بات ہے، مگر بھابھی بیگم تو تمہاری شادی کے لیے مانیں گی کس طرح؟ ابھی تو وہ ماہی کی بھی نہ کریں۔ تمہارا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سلیقہ نے روشی سے کہا تھا۔ میں اس کتاب میں دیکھ رہی ہوں، لکھا ہے عمل کرنے سے پتھر دل موم ہو جائے گا، محبوب قدموں میں آ گرے گا، ممی کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ آخر آپ کی بھی تو ہو گئی تھی نا، دادی جان جیسی ہٹلر بھی تو مانی تھی نا۔ سلیقہ ہنس رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، چلو پھر کوشش کر دیکھو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے سوال کا تو جواب دیں، آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا؟ 2 پڑھے تھے، ایک 21 دن کا، ایک 7 دن کا۔ اب تو یاد بھی نہیں کہ کیا پڑھا تھا، تم کتاب میں دیکھو نا۔ سلیقہ جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ایک ملا ہے تو بہت مشکل، کوئی آسان ڈھونڈتی ہوں۔ روشی ان کی بات بھی سن رہی تھی، ساتھ ساتھ صفحے بھی پلٹے جا رہی تھی۔ پھر ایک صفحے پر رک کر بولی، ہاں یہ آسان لگ رہا ہے۔ روشی پرجوش انداز میں بولی تھی۔ کتنے دن کا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ سلیقہ دلچسپی سے سن رہی تھی۔ لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہو تو 7 دن تک رات کے آخری پہر اٹھ کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے 1000 بار ان الفاظ کا ورد کریں۔ کیا الفاظ ہیں؟ سلیقہ پوچھ رہی تھی۔ اے پروردگارا لطفا شریکا۔ روشی مشکل سے اٹک اٹک کے پڑھ رہی تھی، آگے کے الفاظ تو اس سے بولے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ہیں یہ کیا ہے؟ سلیقہ کو ایک لفظ پلے نہیں پڑا۔ پرشین لگ رہی ہے پھپھو، یہ آزمودہ نسخہ ہے، جس نے بھی اسے پڑھا 7 دن پورے ہونے سے پہلے اس کی مراد بر آئی۔ بس پڑھتے ہوئے بولنا بالکل نہیں ہے۔ مگر میں اسے پڑھوں گی کیسے؟ ایک تو رات کے 3:30-4 بجے اٹھنا، اوپر سے اتنا مشکل عمل۔ وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولی تھی۔ انجینئرنگ کی مشکل پڑھائی سے تو آسان ہی ہے نا روشی، اور پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، سلیقہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، 4 سال اپنا رگڑا لگواؤں، روز صبح اٹھ کے یونیورسٹی بھاگوں، اس سے تو آسان ہی ہے کہ 7 دن 4 بجے اٹھ جاؤں۔ روشی نے بیچارگی سے خون بند کیا تھا۔ ماہی اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، اور روشی ماہی کے موبائل پہ اور اپنے موبائل پہ اور سائٹ پہ رکھی ٹیبل کلاک پر الارم لگا رہی تھی۔ الارم لگا کے روشی بیڈ پہ سونے لیٹ گئی تھی۔ ہیں اتنی جلدی سو رہی ہو؟ ماہی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، نہ آج لیٹ نائٹ فوڈ آرڈر ہوا، نہ واٹس ایپ گروپ پہ سمرا اور باقی فرینڈز کے ساتھ بیتوکی بکواس ہوئی، آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ روشی لیٹے لیٹے فلسفیانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ میری زندگی ایک دہرائے پہ آ کھڑی ہوئی ہے، 2 راستے ہیں میرے سامنے اور دونوں مشکل، مگر میں نے ایک راستے کو چن لیا ہے جو 7 دن میں مجھے میری منزل پر پہنچا دے گا۔ رابرٹ فروسٹ کی روح قبر میں بلبلا رہی ہوگی، اس کی اچھی بھلی لائنز کا ایسا بیڑا غرق تم ہی کر سکتی ہو۔ روشی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور چادر منہ تک تان کر سونے لیٹ گئی تھی۔ ماہی کے موبائل کا الارم بج رہا تھا۔ ماہی حیرت سے اٹھ کے ٹائم دیکھ رہی تھی، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی روشی کا الارم بھی بجنے لگا تھا۔
ابھی ماہی نے اپنا موبائل بند نہیں کیا تھا کہ ٹیبل کلاک کا الارم بھی بجنے لگا تھا۔ ایک ایک منٹ کے وقفے سے سب الارم بج رہے تھے۔ ایک الارم کی تو آواز سائرن کی طرح تھی۔ ماہی حواس باختہ سی روشی کو اٹھا رہی تھی، جس کے کان پہ جوں نہیں رنگی تھی۔ وہ مزے سے سو رہی تھی۔ ماہی باری باری سب الارم بجتے بند کر کے غصے سے روشی کے پاس گئی اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، اٹھو، خبر کا مردہ جاگ جائے اتنے شور سے، حد ہے، میری نیند حرام کر دی۔ تکیے میں منہ دیے دیے روشی بولی تھی، ماہی سونے دو۔ سونے میں نہیں دے رہی یا تم مجھے سونے نہیں دے رہی؟ لے کے 3:30 بجے اٹھا کے بٹھا دیا ہے۔ روشی نے 3:30 کا لفظ سن کے تکیے سے منہ نکالا تھا۔ 3:30 بج گئے؟ اوہ! روشی فوراً بستر سے نکلی تھی۔ ماہی بڑبڑاتی ہوئی اپنے بستر پر جا رہی تھی۔ کرنا کیا ہے تمہیں اس وقت؟ ہر بات بچوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، روشی بہت بڑوں والا منہ بنا کے بولی تھی۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں، مگر کچھ تو گڑبڑ ہے، ماہی یہی سوچ رہی تھی۔ روشی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پہ آئی تھی۔ دوپٹہ نماز کے انداز میں اوڑھا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں جائے نماز اور ایک میں تسبیح تھی۔ وہ چھت پر پہنچ گئی تھی۔ چاروں طرف بالکل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ روشی ایک لمحے کو کچھ خوفزدہ ہوئی تھی، پھر اس نے جائے نماز بچھائی اور اس پہ کھڑی ہوئی، مگر سناٹے اور اندھیرے کا احساس کر کے فوراً بولی تھی، یار یا تو کچھ زیادہ ہی اندھیرا ہے۔ چمن بوا کہتی ہیں کھلے آسمان کے نیچے جن بھوت ہوتے ہیں اور خوبصورت لڑکیوں پر فوراً عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر ذرا وہ کانپی تھی، لیکن عمل تو کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے۔ فوراً نماز اٹھا کے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی، کچھ نہیں ہوتا یار، میری نیت کا تو پتہ ہے نا اللہ جی کو، اتنا تو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ واپس نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ ماہی بے خبر سو رہی تھی۔ روشی نے کمرے میں آ کے لائٹ جلائی تھی۔ ماہی نے تکیہ منہ پہ رکھ کے لائٹ سے بچنے کی کوشش کی تھی اور لائٹ بند ہو جانے کی منتظر تھی، مگر مسلسل کھٹر پٹر ہو رہی تھی۔ اس نے تکیے کے نیچے سے کمرے میں دیکھا، روشی جانماز بچھائے 1000 دانوں کی تسبیح ہاتھ میں لیے خشوع و خضوع سے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی اور تیزی سے دانے گرا رہی تھی۔ ماہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے روشی کی طرف غصے سے تکیہ پھینکا، تم مجھے سونے نہیں دو گی نا؟ روشی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر ماہی غصے سے بول رہی تھی، کیا کر رہی ہو؟ 5 وقت کی نماز تو تم سے پڑھی نہیں جاتی، کون سا چلہ کاٹ رہی ہو؟ روشی دوپٹہ سر پر اوڑھ کے گھونگھٹ کا اسٹائل بنانے کی کوشش کر رہی تھی، ماتھے پہ ٹیکا اور ناک کی نت کا اشارہ کر رہی تھی۔ ناک بند ہے؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ ماہی ناہس سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ ممی کو بلاؤں؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ روشی انکار میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ کہیں درد نہیں ہو رہا میری ماں، درمیان میں بولنا نہیں تھا، تم نے سارا عمل خراب کروا دیا۔ اف، دوبارہ پڑھنا پڑے گا اب، روشی جھنجھلا کے بولی تھی۔ بائی دا وے تم کر کیا رہی ہو؟ ماہی اٹھ کے اس کے پاس آ گئی تھی اور تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ شادی کے لیے 7 دن کا عمل کر رہی ہوں، ایک تو 1000 بار پڑھنا ہے، اوپر سے اتنی مشکل لائنز ہیں۔ یہ کہتے ہوئے روشی نے دانے پھر پڑھنے شروع کیے تھے۔ ماہی اس کی بات پر اچھل کر حیرت سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ شادی؟ یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ ماہی ہکا بکا تھی۔ آئی نہیں، ہوگی میری، اس عمل میں بڑی طاقت ہے۔ پڑھائی سے بچنے کے لیے تمہاری شیطانی دماغ نے یہ طریقہ سوچا ہے نا؟ ماہی اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ تم منہ بند کر کے سو جاؤ، میرا عمل کرنے دو مجھے۔ کہتے ہوئے روشی نے 2-3 دانے ایک ساتھ گرائے تھے۔ کوئی کام تو چیٹ کیے بغیر کر لیا کرو، دانے بھی ایک وقت میں 2-2 ڈال رہی ہو، وہ تنزیہ بولی تھی۔ بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے، تم سو جاؤ، روشی بہت اطمینان سے بولی تھی۔ ماہی نے اپنا دراز کھول کے آنکھوں پہ لگانے والا آئی کور نکال لیا تھا اور آنکھوں پہ لگا کے سو گئی تھی۔ روشی دانے جلدی جلدی گرا رہی تھی۔ روشی تسبیح ہاتھ میں لیے لیے وہیں جانماز پہ ہی سو گئی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز سے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر رات کی ساری باتیں یاد آئیں۔ بیل کی آواز کو دوبارہ غور سے سنا، ایک دم ہی اس کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان آ گیا۔ اوہ، رشتہ آ گیا۔ رات کی محنت کا رزلٹ اتنی جلدی؟ سچ کہتے ہیں سچے دل سے مانگی دعا قبول ضرور ہوتی ہے، تھینک یو اللہ جی۔ اس نے تسبیح کو اٹھا کے چوما، شکر گزاری والے انداز میں منہ پر ہاتھ پھیرا اور اندھا دھن باہر کی طرف بھاگی۔ وہ نائٹ سوٹ میں ہی بکھرے بھالوں کے ساتھ گیٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی۔ چمن بوا بھی گیٹ کی طرف جا رہی تھی، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ دادا دادی کے لیے چائے لے کر جا رہی تھی۔ روشی سمجھی وہ گیٹ کھولنے جا رہی ہیں، اس لیے زور سے چیخی، رک جائیں چمن بوا۔ چمن بوا گھبرا گئی تھی اور ان کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی تھی۔ وہ ہکا بکا روشی کو دیکھ رہی تھی۔ الہی خیر، کیا ہوا؟ ہٹیں سامنے سے، ہٹیں۔ چمن بوا پریشان ہو کے بوکھلا کے روشی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس شور اور ادھم اور روشی کی افراتفری کو دیکھ کے دادی وہیں سے بول رہی تھی، خدایا روشی، زلزلہ آیا ہے، طوفان آیا، قیامت آ گئی ہے۔
آپ بزرگ ہیں، گیٹ میں کھولوں گی چمن بوا۔ روشی نے جلدی سے اپنی اس افراتفری کی وضاحت کی تھی۔ چمن بوا حیرت سے کھڑی تھی۔ دادا نے بھی روشی کی بات پر دادی کو دیکھا تھا۔ قرب قیامت کے آثار ہیں روشی، اور صبح ہی صبح اتنی نیکی کے موڈ میں؟ دادا شرارت سے مسکرائے تھے۔ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، قمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں۔ دادا نے جیسے روشی کی کام چوری اور مطلب پرستی پر شعر کہا تھا۔ دادی مسکرائی تھی۔ روشی نے انتہائی خوشگوار انداز میں لپک کے گیٹ کھولا تھا۔ سامنے گیس میٹر ریڈنگ والا کھڑا تھا۔ روشی نے اسے دیکھا۔ اس کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی۔ جی کون؟ گیس کا میٹر چیک کرنا ہے میڈم، آدمی سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ گیس یا تو چمن بوا کو ہوتی ہے دادا کو، چولہوں میں تو آتی نہیں۔ آ گئے میٹر ریڈنگ لینے، روشی نے جل کر کہا۔ وہ آدمی حیران پریشان روشی کو دیکھ رہا تھا۔ روشی بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی میری رات کی محنت وصول ہو گئی اور رشتہ آ گیا۔ چلو خیر، ابھی آج کا پورا دن باقی ہے۔ میرا دل کہتا ہے وہ مجھے آج ہی ملے گا، جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے، جو ممی کے ظلم سے مجھے بچا کے لے جائے گا۔ روشی منہ ہی منہ میں خود ہی بولے جا رہی تھی۔ صبح سویرے طلحہ عابد صاحب کو اپنے ساتھ لے کر پارک آیا تھا۔ دونوں ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے اور پیروں میں جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ عابد صاحب اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بولے تھے، یار سحر خیزی میں تم نے پرندوں کو پر بھی سبقت لے رکھی ہے۔ مجھ معصوم کا کیا قصور تھا جو صبح صبح منہ اندھیرے مجھے پارک یاترا پر لے آئے ہو؟ عابد صاحب بے چارگی بھری شکل بنا کے بولے۔ ان کا انداز ہمیشہ بیٹے سے بات کرتے ہوئے بے تکلف دوست کا سا ہوتا تھا۔ اپنی ٹیسٹ رپورٹس دیکھی ہیں آپ نے؟ بارڈر لائن شوگر اور کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا آیا ہے۔ طلحہ سنجیدگی سے بولا تھا، بس یہ سب تمہارے بہانے ہیں، تمہیں میں آرام کرتا اچھا ہی نہیں لگتا۔ اچھا خاصا فجر کی نماز پڑھ کر سونے لیٹ گیا تھا، زبردستی اٹھا کے یہاں دوڑانے لے آئے ہو۔ عابد صاحب شوق و شریر انداز میں بولے تھے۔ طلحہ بغیر کوئی جواب دیے مسکرائے گاڑی سے اتر گیا تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج آدمی تو ضرور تھا، مگر باپ کی فقرے بازی پر مسکراتا بھی تھا اور جواباً خود بھی کوئی فقرہ کس دیتا تھا۔ اس وقت اس کی غیر معمولی خاموشی اور سنجیدگی نے جیسے عابد صاحب کو چونکا دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹے گاڑی سے اتر کے اب اندر پارک کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طلحہ خاموش تھا۔ عابد صاحب نے گہری نظروں سے طلحہ کو دیکھا تھا۔ وہ باپ تھے، انہیں جیسے طلحہ کے کچھ کہے بغیر ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ طلحہ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ طلحہ اور عابد صاحب پارک میں ساتھ ساتھ مناسب قدموں سے واک کر رہے تھے۔ عابد صاحب جو بیٹے کو اچھی طرح سے جانتے تھے، انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ ڈائریکٹ پوچھی تھی، کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدہ انداز میں بولے تھے، کسے؟ طلحہ نے واک کرتے کرتے چونک کر باپ کو دیکھا تھا۔ تمہیں؟ نتھنگ، خود کو لاپرواہ سے ظاہر کرتا کیجول انداز میں بولا تھا، جیسے اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ باپ ہوں تمہارا، سمجھ سکتا ہوں کسی چیز سے ڈسٹرب ہو۔ عابد صاحب دھیمے شفقت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ طلحہ جواباً خاموشی سے واک کرتا رہا تھا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بہت محبت تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے کی زندگیوں میں بہت سارے دکھ آ کے گزر چکے تھے اور وہ ایک دوسرے کے دکھوں کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ کل ملے سبیکہ سے؟ کیا ڈیسائیڈ کیا تم دونوں نے؟ کب جاؤں میں اس کے والدین سے شادی کی تاریخ پکی کرنے؟ بابا سبیکہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ طلحہ نے اپنے لہجے کو بہت سرسری سا بنا کے باپ کو جواب دیا، جیسے معمولی سی نارمل سی بات باپ کو بتا رہا ہو، جبکہ عابد صاحب بیٹے کی منگنی ٹوٹ جانے کی اتنی بڑی بات سن کر حیران پریشان رہ گئے تھے۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ کب؟ کیا؟ کیوں؟ کیسے؟ یہ سوالات بے معنی ہیں بابا۔ سیدھی اور مختصر بات یہ ہے کہ اس نے منگنی ختم کر دی ہے۔ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور یہ اس کا رائٹ تھا۔ باپ کے سوال پر طلحہ بردباری بھرے لہجے میں بولا تھا۔ طلحہ باپ کو دکھ سے بچانے کے لیے جیسے انہیں تاثر دے رہا تھا کہ اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن طلحہ تم دونوں کی تو اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی تھی اتنے عرصے سے، اب جب کہ تم دونوں کی شادی کا سوچ رہے تھے، اچانک اتنا بڑا فیصلہ۔ وہ پریشان چلتے چلتے رک گئے تھے۔ تم اجازت دو تو میں سبیکہ سے ملوں، اس سے بات کروں۔ بابا، نہ سبیکہ بچی ہے اور نہ میں، ہم دونوں میچور لوگ ہیں، اور اگر ایک میچور لڑکی نے شادی سے انکار کیا ہے تو یقیناً بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ طلحہ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انداز بات ختم کرنے والا تھا۔ عابد صاحب گہرے دکھ میں کھڑے رہ گئے تھے۔ طلحہ نرم لہجے میں باپ سے بولا تھا، بابا رکے نہیں، ڈاکٹر نے کم از کم 20 منٹ برسک واک کرنے کو کہا ہے۔ اس نے باپ کا ہاتھ تھام کر جیسے پھر سے انہیں واک کروانی شروع کر دی تھی۔ عابد صاحب گہرا سانس لے کے دکھ بھرے انداز میں واک کرنے لگے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ طلحہ سبیکہ کے انکار سے ہرٹ ہوا تھا، مگر اس نے حسب عادت اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی چھپا لیا تھا۔
آج طلحہ کو موہت کے اسکول جانا تھا۔ موہت کے اسکول پرنسپل نے طلحہ کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا۔ وہ پرنسپل آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بہت اچھا اسکول تھا۔ یہاں کی پرنسپل ٹیچر بہت مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ طلحہ صاحب آپ سے موہت کے بارے میں ان کی ٹیچر مس خالدہ بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ جی فرمائیے، طلحہ نے سنجیدگی سے کہا۔ مس خالدہ، آپ طلحہ صاحب سے موہت کی جو پرابلم ڈسکس کرنا چاہ رہی تھیں وہ کر لیں۔ وہ ٹیچر سے مخاطب ہوئی تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر موہت کلاس کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا۔ اس کی سیٹ کئی دفعہ بدل کر دیکھ لیا مگر وہ کلاس میں کسی بھی بچے سے دوستی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ٹراما کا شکار بچہ ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹس چل رہے ہیں۔ چائلڈ سائیکولوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ سب نے اطمینان دلایا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ طلحہ نے سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہم آپ کی پریشانی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن کلاس روم میں اس کا بیہیویئر ہماری کوششوں کے باوجود بھی کوئی امپروومنٹ ظاہر نہیں کر رہا۔ ہر باپ کی طرح اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کے بچے کو نارمل سمجھا جائے۔ ٹیچر بہت فکر اور ہمدردی کے ساتھ بولی تھی۔ طلحہ خاموشی بھری انداز میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پرنسپل مزید بولی، ہماری کوششیں تبھی کامیاب ہوں گی جب ہم اپنے گھر کے ماحول میں بھی موہت کے لیے کچھ تبدیلیاں لائیں گے۔ موہت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے دوستی کرے۔ اپنے ہم عمر بچوں سے دوستی کرے گا تبھی اس میں کچھ بہتری محسوس ہوگی۔ طلحہ ان کی بات پر سر ہلاتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور پریشانی بھری ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کرے کہ موہت دوسرے بچوں کی طرح نارمل ہو جائے۔ سلیقہ صوفے پہ بیٹھ کے ڈرائی فروٹس کھا رہی تھی اور چھلکے نیچے پھینکتی جا رہی تھی اور مسلسل دادی سے بولے جا رہی تھی۔ دادی کو اس کا یہ انداز ناگوار گزر رہا تھا۔ انہوں نے ڈسٹ بن اس کے پاس کر دیا کہ اس میں چھلکے ڈالو مگر سلیقہ نے نظر انداز کر دیا۔ دادی نے گھور کر دیکھا۔ سلیقہ، تم پر تو نام کا بھی اثر نہ ہوا۔ رہنے دے امی، گھر کو گھر لگنا چاہیے۔ آپ کے گھر کی طرح نہیں، داخل ہوتے ہی فنائل کی بدبو آتی ہے، لگتا ہے کسی ہاسپٹل میں آ گئے ہیں۔ سلیقہ اپنے گھر کی بے ترتیبی کا فقریہ ذکر کر رہی تھی۔ اور تمہارے گھر جاؤ تو لگتا ہے کسی کباڑ خانے آ گئے ہیں۔ تھوڑا بہت جو سلیقہ نظر آتا ہے وہ صرف جلال کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ ابھی سلیقہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ صدف آفس سے گھر آئی تھی۔ وہ بہت اسٹائلش لگ رہی تھی۔ چہرے پر دن بھر کے کاموں کی تھکن نظر آ رہی تھی۔ سلیقہ کو دیکھ کر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا تھا۔ نن بھاوج کے درمیان تعلقات کچھ خوشگوار نہیں نظر آتے تھے۔ سلیقہ نے انہیں طنز بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آئیے بھابھی بیگم، میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سامنے صوفے پر آ کے بیٹھ گئی تھی صدف۔ میں تو اچھی ہوں مگر روشی کے ساتھ جو زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ سلیقہ کا انداز جذباتی اور لڑاکا تھا۔ ہاں، ہم بڑی غلطی کر رہے ہیں اسے پڑھانے لکھانے کی کوشش کر کے۔ پڑھ لکھ کے اس نے کرنا بھی کیا ہے؟ میں پوچھتی ہوں ڈگری آخر ہوتی کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ سلیقہ تنزیہ بولی تھی۔ ہاں، تم تو یہی کہو گی خود کے پاس جو نہیں ہے۔ زیر لب صدف نے یہ بولا تھا مگر سلیقہ نے سن لیا، اس لیے فوراً بولی، ہاں ڈگری نہیں مگر کامیاب زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ سب کچھ ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں۔ بتائیں میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ سلیقہ، دادی نے بآواز بلند کہا تھا۔ ہاں امی، میں سن رہی ہوں۔ وہ تمہارا نام نہیں لے رہی، یہ بتا رہی ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے۔ صدف تنزیہ مسکرا کے بولی تھی۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ اپنی بہو کو؟ سلیقہ کا منہ بن گیا تھا۔ سلیقہ، تم نے تو اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی۔ خود نے تو پڑھ لکھ کے نہیں دیا، نہ اپنی زندگی میں کوئی سلیقہ قرینہ لائیں۔ اب روشی کی بے جا حمایت نہ کرو، تمہاری شے پہ وہ اتنی بگڑ گئی ہے۔ سلیقہ بات بات پر میکے والوں سے روٹھ جاتی تھی، اس لیے میں یہاں نہیں آتی۔ میکے سے زیادہ سسرال لگتا ہے مجھے اپنا، اور آپ ماں سے زیادہ ساس۔ سسرال میں تم رہی کہاں تھی؟ 6 مہینے میں ہی میاں کو لے کے علیحدہ ہو گئی تھی، اور اگر خود سے نہ ہوتی تو بھی تمہارا پھوڑ پن ساس سے کہاں برداشت ہوتا؟ انہوں نے تمہیں گھر سے نکال دینا تھا۔ دادی نے بغیر رعایت بیٹی کی طبیعت صاف کی تھی۔ ہاں، اسی کی کمی رہ گئی تھی کہ میری سگی ماں مجھے تانے دے۔ بس میں جا رہی ہوں۔ عمر، عمر! سلیقہ کو ماں کی صاف گوئی بہت بری لگی تھی۔ انہوں نے چلا چلا کے بیٹے کو پکارا تھا۔ سلیقہ کھڑی ہو گئی تھی اور عمر کو آوازیں دے رہی تھی۔ صدف اور دادی نے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دونوں خاموشی سے دیکھتی رہی تو پھر سلیقہ خود ہی بیٹھ گئی۔ آتے ہی دادا کے کمرے میں گھس جاتا ہے یہ بھی۔ ماہی اور روشی دونوں ٹی وی اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ ماہی کو ایک دم ہی روشی کی رات والی بات یاد آ گئی۔ یہ تم رات میں کیا ڈرامہ کر رہی تھی؟ شادی ایک فریضہ ہے، روشی پکا سا منہ بنا کے بولی۔ اپنی ایج دیکھو، 19 سال 5 مہینے 18 دن کی ہو چکی ہوں۔ 73 کے آئین کے تحت 18 سال کی لڑکی اور لڑکا شادی کر سکتے ہیں۔
چمن بوا کہتی ہیں مردے کی تدفین اور بیٹی کی رخصتی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کا آئین، اسلامی تعلیمات سب پڑھ لیں، نہیں پڑھی تو کورس کی کتابیں نہیں پڑھی۔ ماہی طنزیہ انداز میں بولی تھی، یہ میری شرافت ہے کہ شادی کے لیے صرف کوششیں کر رہی ہوں، گھر سے نہیں بھاگ رہی، شناختی کارڈ بن چکا ہے میرا۔ روشی فلمی ہیروئن والا لہجہ لیے بولی تھی، مجسٹریٹ کے سامنے بھی جاؤں گی نا تو شادی کا حق ملے گا، ابھی گریجویٹ بھی نہیں ہوئی شادی کی پڑ گئی۔ ماہی شرمندہ کرنے والے انداز میں سے کہہ رہی تھی۔ کس کی شادی ہو رہی ہے بھائی؟ اسی وقت دستک دے کر عمر اندر آیا تھا۔ اس نے ماہی کی بات سن لی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہاری طرح پڑھ پڑھ کے پاگل نہیں ہونا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ کسی ایک فیصلے پر تو ٹک جاؤ لڑکی، کل خودکشی کر رہی تھی، آج شادی کر رہی ہو۔ عمر بھی وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا جیسے روشی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ خوب کرتے تھے۔ خودکشی حرام ہوتی ہے، روشی سنجیدگی سے بولی تھی، اس لیے تم نے سوچا کہ خود نہیں کروں گی، اس بیچارے کو کراؤ گی۔ کون بیچارہ؟ روشی نے ناسمجھی والے انداز میں پوچھا تھا۔ جس کی تم تقدیر پھوڑو گی۔ ماہی اور عمر دونوں روشی کے اوپر ہنس رہے تھے۔ مجھ جیسی بے مثال اور شاندار لڑکی جسے ملے گی اس کی تو دنیا سنور جائے گی، روشی اترا کے بولی تھی۔ ویسے شادی کرو گی کس سے؟ عمر مزہ لینے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ مجھ سے شادی کر لو۔ ماہی نے عمر کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔ ارے واہ، آئیڈیا برا نہیں، سلیقہ پپو تو مجھے ویسے ہی بہت چاہتی ہیں، اگر کوئی اور نہیں ملا تو تم بھی بیڈ آپشن نہیں ہو۔ روشی ہنس کے مزے سے بولی تھی، میں پپو سے مل کے آتی ہوں۔ روشی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے یہ، ساری رات نہ خود سوئی نہ مجھے سونے دیا، سارے الارم لگا کے خود گھڑے گھودے بیچ کے سو رہی تھی، پتہ نہیں 1000 دانوں والی تسبیح کہاں سے لے آئی تھی، اور اس میں بھی چیٹنگ، پڑھ کچھ نہیں رہی تھی، بس دانے گرا رہی تھی۔ پوچھنے پہ بولی، بہت مشکل لائن ہے، اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ عمر اس بات پر قہقہہ لگا کے ہنس رہا تھا۔ یار کچھ بھی کہو، تمہارے گھر میں رونق نہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تم تو بہت سیریس رہتی ہو، ہر وقت اسٹڈیز میں بیزی، اگر روشی نہ ہوتی تو تمہارے گھر میں یہ شور ہنگامہ بھی نہ ہوتا۔ اسے ایک دم ایسا لگا جیسے عمر کو نان سیریس لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ ماہی دل ہی دل میں کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ طلحہ موہت کے اسکول میں ٹیچر اور پرنسپل کی باتوں کے بعد موہت کو کسی پارک لایا تھا۔ وہاں بہت سارے بچے کھیلتے کودتے نظر آ رہے تھے، کچھ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کرکٹ فٹ بال کھیل رہے تھے، جھولے جھول رہے تھے۔ طلحہ موہت کے برابر میں بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ طلحہ جیسے چاہتا تھا کہ موہت وہاں موجود بچوں کے ساتھ کھیلے کودے۔ طلحہ موہت سے بولا تھا، موہت وہ دیکھو بچے ٹریمپولین پر کتنی اونچی اونچی جمپس لگا رہے ہیں، تم نے بھی جمپنگ کرنی ہے؟ نو پا، موہت نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا پھر سلائڈس پر چلیں، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ جیسے بچوں کے پاس جانے سے ڈر رہا تھا۔ نو پا۔ طلحہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر دل ہی دل میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں فٹ بال کھیلتے بچوں کی طرف دیکھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا تھا اور موہت کا ہاتھ پکڑ کر ان بچوں کے قریب آ گیا تھا۔ بچے موہت ہی جیسی عمروں کے تھے۔ طلحہ ان بچوں سے پیار سے بولا تھا، بیٹا یہ موہت ہے، ان سے دوستی کرو، اسے بھی اپنے ساتھ کھلاؤ۔ بچوں نے کھیل روک کر طلحہ اور موہت کی طرف دیکھا تھا اور بچکانہ معصومیت سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ اوکے انکل۔ ان میں سے ایک بچہ موہت کے پاس آیا تھا اور اس نے موہت کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ آجو موہت، اس نے دوستی کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ موہت خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، اس نے طلحہ کا ہاتھ جکڑ کر پکڑ لیا تھا۔ نو نو پا۔ بچے حیرت سے موہت کو دیکھ رہے تھے۔ طلحہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور بچوں سے بولا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، موہت کا بھی کھیلنے کا موڈ نہیں، آپ لوگ کھیلو۔ طلحہ موہت کا ہاتھ تھام کر وہاں سے مڑا تھا۔ وہ بچے دوبارہ اپنا کھیل کھیلنے لگے تھے۔ موہت اب دوبارہ نارمل ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر سے خوف کے آثار بھی چلے گئے تھے۔ طلحہ کی آنکھوں میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی مگر وہ موہت سے اپنی پریشانی چھپا رہا تھا۔ دادا دادی صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دادا نے حیرت سے پوچھا، سلیقہ آئی تھی، اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ روٹ کے گئی ہے، دادی نے چڑھ کے بولا، تم ماں بیٹی کی ذرا نہیں بنتی۔ دادا ہنس رہے تھے۔ ہاں تو باتیں بھی تو سنیں اس کی، صدف دی جان سے کوشش کر رہی ہے روشی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، اور سلیقہ بجائے اسے سمجھانے کہ اس کی حمایتی بن کے آ گئی۔ کیا ضروری ہے اس خاندان میں ہر نسل میں ایک سلیقہ ہو؟ روشی وہاں سے جا رہی تھی، اس نے دادی کا یہ جملہ سن لیا اور بہت افسوس بھرے انداز میں بولا، دادی جان بہت بری بات ہے، آپ میری پیاری سلیقہ پپو کو ہر وقت بلا بھرا کہتی رہتی ہیں۔ ہاں بیٹا، تم انہیں پیاری وہ تمہیں پیاری، تمہارا تو وہ والا معاملہ ہے، من تورا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، انہوں نے تنزیہ کہا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے دادی جان؟
اس کا مطلب ہے تم بھی تعریف کے قابل ہو اور تمہاری سلیقہ پھپھو بھی۔ دادا مسکرا کے سے الٹا مطلب سمجھا رہے تھے۔ مجھے اپنی اور پھپھو کی خوبیوں کا اچھی طرح پتا ہے، وہ ڈٹھائی سے بولی تھی۔ اچھا میں یہ کہنے آئی تھی، میں گروسری اسٹور جا رہی ہوں چمن بوا کا کچھ سامان لینے۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ چمن بوا کہاں ہے؟ دادی کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ آنے جانے میں اتنی دیر لگائیں گی اور تھک بھی جائیں گی، میں نے سوچا میں جلدی سے جا کر لے آؤں۔ بہت خدمت گزار اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہوئے روشی بولی۔ روشی کو کسی سے ہمدردی؟ ایسا پہلے دیکھا نہ سنا۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی، دادی بولی تھی۔ لوگ جنازہ پڑھنے آتے ہیں اپنے ثواب کی خاطر۔ دادا نے جواباً یہ مصرع پڑھا تھا۔ لگتا ہے روشی اپنے کسی مطلب کے لیے چمن بوا سے ہمدردی کر رہی ہے، دادی نے مسکرا کے بولا تھا۔ روشی ابھی اپنے گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر سمرا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ روشی پیدل ہی گروسری اسٹور جا رہی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ شور کی آواز سن کر سمرا نے بولا۔ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو وہ نہیں ملے گا نا؟ وہ کون؟ سمرا حیرت سے بولی تھی۔ وہ جس کے لیے میرے ہونٹوں پہ ہاں ہے، جو میری طویل دعاؤں کا پھل ہے، جو میرے خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر ہوگا، روشی مزے سے بولی تھی۔ تو اس کے لیے گلی گلی صدائیں لگاؤ گی کیا؟ سمرا ہنس پڑی تھی۔ میرا دل کہتا ہے وہ مجھے آج ضرور ملے گا، میں نے سچے دل سے دعا کی تھی، اور گلی گلی کیوں صدائیں لگاؤں گی؟ فی الحال تو میں گروسری اسٹور جا رہی ہوں۔ روشی بہت پرجوش تھی۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، وہاں تم سے چیزیں گریں گی، وہ اٹھا کے تمہاری ٹرالی میں رکھ دے گا، تم دونوں کی نظریں ملیں گی، وہ تمہیں دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے گا، تمہیں دیکھ کے وہ اپنی گروسری کرنا بھول جائے گا۔ جب تم پے کرنے آؤ گی تو وہ کیشیئر کہے گا میم آپ کی پیمنٹ ہو گئی ہے۔ سمرا دھیمے دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے مڑ کر دیکھوں گی تو گھنی مونچھوں تلے اس کے لب مسکرا رہے ہوں گے۔ اب گھٹیا باتیں تو نہ کرو، یا آنٹی کے زمانے کے سستے ناولوں کی زبان نہیں بولو، ذرا آج کے زمانے کی بات کرو۔ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے ویو کرے گا اور میں غصے سے اپنا سامان وہیں چھوڑ کر باہر آ جاؤں گی، اور وہ میرے پیچھے آئے گا۔ میں ایسی ویسی لڑکی تھوڑی ہوں جو کسی سے بھی چیزیں لے لے۔ روشی خیالوں کی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا پھر؟ سمرا نے خوابناک سا لہجہ بنایا تھا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میں گروسری کر کے نکلی ہوں اور روڈ کراس کر رہی ہوں کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی سامنے آتی ہے اور میری اس سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے ہلکی پھلکی ٹکر، زیادہ سیریس نہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے بس۔ ہاں بس فریکچر وریکچر نہ ہو، معمولی سی چوٹیں لگے۔ سمرا نے آگے بولنا شروع کیا۔ وہ گاڑی تمہارا مسٹر رائٹ چلا رہا ہوگا، ٹال، ہینڈسم اینڈ ڈارک۔ اب روشی بالکل خوابوں والے انداز میں چل رہی تھی، جیسے وہ اس منظر میں کھو گئی تھی۔ تیز ہوائیں چلیں گی، پھر تم دونوں کی نظریں ملیں گی، وہ تمہارے سہارا دے گا اور تم پر سے نظریں ہٹانا بھول جائے گا، پھر وہ تمہیں خود گھر چھوڑنے جائے گا۔ سمرا بالکل سرگوشی میں منظر کشی کر رہی تھی۔ آؤچ! روشی نے سر پکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ سمرا گھبرا کے بولی تھی۔ اپنی بک بک بند کرو، مجھے چوٹ لگ گئی ہے، اتنے زور سے پول سے ٹکرا گئی ہوں۔ روشی اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ کاش بندے سے ٹکرا جاتی۔ سمرا باز نہیں آئی تھی۔ روشی نے فون بند کیا تھا۔ روشی گروسری اسٹور میں تھی، اس کے پاس ٹرالی تھی، وہ ایک ریک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے والے ریک پہ ایک ہینڈسم لڑکا اپنی ٹرالی کے لیے آہستہ آہستہ سامان لیتا ہوا چل رہا تھا۔ روشی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا، وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بنزا ہینڈسم اور اسمارٹ تھا۔ روشی نے اسے متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کچھ ڈبے نیچے گرائے تھے اور زور سے بولی تھی، اف! اس لڑکی نے روشی کو دیکھا، پھر گرے ہوئے ڈبوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ سامنے سے ایک بچہ اس لڑکے کے پاس آ کے بولا، ڈیڈی ڈیڈی میں نے آئس کریم لینی ہے۔ روشی کے ارمانوں پر اوس پڑی تھی۔ دیکھے نا آزر، علی آئس کریم لینے کی ضد کر رہا ہے۔ ایک لڑکی گود میں چند ماہ کا بچہ اٹھائے وہاں آئی تھی۔ روشی نے سخت غصے سے اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ اس کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ حد ہے، لوگ بچپن میں ہی شادیاں کر لیتے ہیں، اور بیوی تو دیکھو ذرا، بالکل پیاری نہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ پیمنٹ کاؤنٹر پر پہنچ گئی تھی۔ کیشیئر اس کا سامان اسکین کر رہا تھا۔ روشی نے ارد گرد اور پیچھے نظریں دوڑائی تھی، جیسے یہ چیک کر رہی ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی ہینڈسم لڑکا کھڑا ہوگا اور اسی کو دیکھ رہا ہوگا۔ کیشیئر نے اسے بل کا اماؤنٹ بتایا تھا۔ میم 5670 روپے۔ کیا؟ میرا بل پے ہو گیا؟ کس نے کیا میرا بل پے؟ اس نے الٹی بات سنی تھی اور ذرا اٹھلا کے کہا تھا۔ اونچی آواز میں مصنوعی غصے کا اظہار کر کے بولی تھی، میم 5670 روپے دیں، آپ کا بل کوئی پے نہیں ہوا۔ کیشیئر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ روشی کھسیانی سی ہوئی والیٹ میں سے کریڈٹ کارڈ نکال رہی تھی۔ وہ گروسری کا سامان لے کے بہت مایوس سی شاپر ہاتھ میں لیے روڈ کراس کر رہی تھی۔ اس کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوا تھا۔
وہ بددلی سے روڈ کراس کر رہی تھی، اچانک ایک شاندار سی گاڑی نے کٹ لیا تھا اور روشی گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے شاپرز گرے تھے اور روشی خود بھی سنبھلتے سنبھلتے گر گئی تھی۔ گاڑی نے بریک لگائی تھی۔ روشی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہینسم لڑکے کو دیکھا تھا۔ روشی اس لڑکے کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی اور کانوں میں سمرا کی آوازیں آ رہی تھی۔ ٹال، ہینسم اینڈ ڈارک، روشی کو سمرا کی سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ گاڑی سے جو لڑکا اترا اس کا نام روہیل تھا۔ روہیل خود کو ضرورت سے زیادہ سیریس لیتا تھا، مگر دوسروں کے لیے وہ ہمیشہ ایک مسخرہ نظر آتا تھا۔ سیریس بننے کے چکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بونگیاں اور بے وقوفیاں کر جاتا تھا۔ اس کو اپنے پیسے کا بھرم مارنے کا بہت شوق تھا۔ BCom پاس تھا، فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا، زیادہ تر کرتا شلوار پہنتا تھا۔ روہیل کے ساتھ گاڑی میں اس کی ماں ناہید بھی تھی۔ ناہید بالکل بھی تعلیم یافتہ نہیں تھی، مگر خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے اردو اور انگریزی کے غلط الفاظ بے دریغ استعمال کرتی تھی۔ ناہید کو اپنے کپڑوں اور زیورات کی شو آف کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت زیورات میں لدی رہتی تھی۔ وہ بری عورت نہیں تھی، مگر بیچاری اپنی عادتوں سے مجبور تھی۔ پیسے کا دکھاوا کرنے کا انہیں بہت شوق تھا، کیونکہ پیسہ بالکل نیا نیا آیا تھا ان کے پاس۔ روہیل ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ماں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ماں سے پوچھ کر کرتا تھا۔ روہیل اس کی طرف بڑھا تھا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر روشی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سمرا کی باتیں گونج رہی تھی۔ تیز ہوائیں چلیں گی، تم دونوں کی نظریں ملیں گی، وہ تمہیں سہارا دے گا۔ روہیل کسی بھی زاویے سے ہیرو نہیں لگ رہا تھا، مگر روشی کا تو اس وقت کوئی بھی چلے گا والا حال تھا۔ روہیل نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر روشی اٹھ نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف سے ناہید بھی گاڑی سے اتر کے آ گئی تھی۔ اب روشی خوابوں سے حقیقت میں آئی تھی اور چوٹ زیادہ لگنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تم، روشی زیر لب مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ روہیل اسے سہارا دے کے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ معذرت بھی کر رہا تھا۔ معذرت، بہت معذرت، آپ اٹھیں۔ اف، نہیں اٹھا جا رہا، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ روشی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، جیسے بہت زخمی ہو گئی ہو۔ ناہید بھی پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں نے مل کے روشی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، ہمت کرو۔ دونوں ماں بیٹے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ روہیل اس کا سامان سمیٹ رہا تھا، ناہید اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ روشی پیچھے بیٹھی تھی، ناہید اور روہیل آگے والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ روہیل، بچی کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، خدا نخواستہ فریکچر نہ ہو گیا ہو۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، روشی گھبرا کے کہہ گئی تھی، کیونکہ اسے کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی تھی، وہ صرف ڈرامہ کر رہی تھی۔ اچھا، پریشان نہ ہو، ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیٹا اپنا ایڈریس بتاؤ۔ D17 اسٹریٹ 14، روشی خوشگوار حیرت سے بولی تھی۔ ارے بیٹا، تم تو ہماری پڑوسی نکلی، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ ابھی چاند کی 13 کو تو ہم شفٹ ہوئے ہیں تمہارے برابر والے گھر میں۔ اچھا، فاروقی انکل والا گھر آپ لوگوں نے لیا ہے؟ روشی نے بے ساختہ خوشی سے بآواز بلند کہا تھا۔ جی، ناہید نے مڑ کر اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ روشی نے پھر آئی اوئی کی ایکٹنگ کی تھی، لیکن وہ اندر سے بہت خوش تھی۔ انجینئر ہاؤس کے گیٹ سے روشی داخل ہوئی تھی۔ ناہید نے اسے سہارا دیا ہوا تھا، روہیل اس کے شاپرز لیے ہوئے تھا۔ چمن بوا گیٹ پر آئیں اور روشی کو لنگڑاتا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ الہی خیر، کیا ہوا روشی بیٹا کو؟ وہ ذرا سا کار سے ٹکرا گئی تھی بچی، ناہید بولی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا چمن بوا، روشی نے ایکسیڈنٹ کا لفظ بڑا چڑھا کر بولا تھا۔ ناہید اور روہیل نے اس لفظ پر اسے حیران ہو کے دیکھا بھی تھا اور دونوں شرمندہ بھی ہوئے تھے۔ ارے دلہن، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو صحیح، روشی بیٹا زخمی ہو گئی۔ انہوں نے روشی کو سنبھالا اور زور زور سے سب کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ وہ لوگ روشی کو لے کر اندر آ گئے۔ روشی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پیر کے نیچے کشن رکھا ہوا تھا۔ دادی اس کی چوٹ کا جائزہ لے رہی تھی، سب ارد گرد کھڑے تھے۔ پیر کو ذرا ہلاؤ، نیچے رکھو، دادی بولی تھی۔ نہیں، فریکچر نہیں لگ رہا، موچ بھی نہیں لگتی، پین کلر لے گی، تھوڑا آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے اچھی طرح جائزہ لے کر کہا تھا۔ دادا نے روہیل اور ناہید کو کہا، بیٹا آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھیں۔ ماہی بیٹا، روشی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، دادا ماہی سے بولے تھے۔ جی دادا جان۔ ماہی روشی کو سہارا دینے لگی۔ روہیل اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور دادا سے کہہ رہا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، میری سپیڈ تو تیز نہیں تھی، اچانک یہ سامنے آ گئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ نے خیر کی ہے، دادا بولے۔ ماہی روشی کو سہارا دے کے اندر لے جا رہی تھی۔ روشی جاتے جاتے بھی مڑ کے روہیل کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ روہیل نے روشی کی نظریں خود پر محسوس کی تھیں۔ اسے بھی یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ وہ اسے پسندیدگی بھری نظروں سے دیکھ کے زیر لب مسکرایا تھا۔
روشی دل ہی دل میں خوش تھی اور لنگڑاتی ہوئی ماہی کے سہارے سے اندر جا رہی تھی۔ جیسی ماہی سے اندر لے کر آئی اور ماہی نے روم کا دروازہ بند کیا، روشی نے دوپٹہ اتار کے پھینکا اور خوشی میں ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ خواب آنکھوں میں سجا پیا کے سنگ رے، گن 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 کے اب دن آئے پیا کے سنگ، بلے بلے لے جائے گا ساورا پیا۔ روشی زور زور سے گا رہی تھی۔ یہ چوٹ تمہارے دماغ میں لگی ہے یا پیر میں؟ ماہی تنزیہ بولی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے، آج سے میری لو سٹوری شروع۔ میرا پیا مجھے اپنے سنگ لے جانے آ گیا۔ مگر روشی اس کی کسی بات کا برا منائے بغیر ناچے جا رہی تھی۔ روشی خوشی سے اچھل رہی تھی اور ماہی سے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ناہید اور روہیل بیٹھ گئے تھے اور دادا دادی سے باتیں بھی شروع کر دی تھی۔ بس جی، روہیل میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ 4 سال پہلے اس کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تب سے کاروبار روہیل ہی سنبھال رہا ہے۔ ناہید نے دادا دادی کو بتایا تھا۔ ہمارا فرنیچر کا کام ہے انکل، روہیل نے دادا کو بتایا۔ ماشاءاللہ، دادا باوقار انداز میں بولے تھے۔ ہمارے کارخانے میں سارا قیمتی لکڑی کا فرنیچر بنتا ہے۔ ویسے بھی آج کل لوگ فارمیکا وغیرہ کا سستا فرنیچر استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے کہ آپ کے ہاں ہی۔ ان کے صوفوں وغیرہ کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ روہیل نے ماں کے کو اشارہ کرنے سے روکا تھا۔ صدف منہ کھولے اس بات پر ناہید کو دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی میں تو کہتی ہوں مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار۔ بندہ ایک بار دل بک کر کے اچھی کوالٹی کا فرنیچر ڈال دے۔ فرنیچر ایکسی پینسی تو ہوگا مگر ایوری ٹائم چلے گا۔ ان کے ایوری ٹائم کہنے پر دادا زیر لب مسکرائے تھے۔ امی لائف ٹائم۔ روہیل کسیانہ ہو کر ماں کے غلط لفظ بولنے پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ صدف نے برے برے منہ بنائے تھے۔ ہاں ہاں وہی۔ روہیل کسیانہ شرمندہ ہو کر دادی دادی اور صدف کو مخاطب کر کے بولا، امی کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ ہاں وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، پہلی ہی ملاقات میں ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ دادی تنزیہ بولی تھی۔ ناہید دادی کی بات پر خوش ہو کر مسکرا رہی تھی اور دادی کا طنز سمجھی بھی نہیں تھی۔ صدف اور دادا زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ہاں میری ہمیشہ سے ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ میری ساس کو تو میرا ہنسنا بولنا پسند ہی نہیں تھا جب تک روہیل کے ابا زندہ رہے۔ مجبوراً پاپوش میں اپنی سسرال میں رہی۔ سسرال بھی کیا، ایک چڑیا گھر تھا۔ ناہید نے پہلی ملاقات میں ساس اور سسرالیوں کی برائیاں شروع کر دی تھی۔ اچھا تو ہری بھری سسرال تھی آپ کی، دادی نے سنجیدگی اور بردباری سے کہا تھا۔ ہاں جی، اتنا کروٹ ہوتا تھا، دادی مروتاً انہیں جواب دے رہی تھی۔ صدف کا تو ان خاتون سے بات کرنے کا بالکل دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ امی کراؤڈ، شرمندگی سے ماں کی تصحیح کر رہا تھا۔ ہاں وہی کروڑ، میں تو جان چھڑا کے نکلی ہوں۔ ہاں مگر یہاں آ کے کبھی کبھی لونلی بڑا فیل ہوتا ہے۔ نیبور بھی تو بالکل بے مروت ہیں، کوئی کسی سے ملتا جلتا ہی نہیں ہے، اس لیے روہیل کی ویڈنگ کا سوچ رہی ہوں۔ روہیل اپنی شادی کی بات پر ذرا سا شرمایا تھا۔ صدف اور دادی نے دیکھ رہی تھی۔ چمن بوا نے دادا کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب چائے لے لیں، چمن بوا بولی تھی۔ دادا نے چائے کا کپ لیا تھا۔ ناہید نے چمن بوا کے دادا کو ڈاکٹر صاحب کہنے کا بہت نوٹس لیا تھا۔ وہ اس پڑھی لکھی کلچرڈ فیملی سے شدید متاثر ہو رہی تھی۔ انہوں نے لاؤنج میں سجی کتابوں کو بھی بغور دیکھا تھا۔ روشی ایکسائٹمنٹ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ ماہی بیڈ پر اپنے لیپ ٹاپ پر بیزی تھی۔ روشی نے دروازے سے کان لگا کے سننے کی کوشش کی تھی۔ ماہی جا کے سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں بڑوں میں۔ روشی ماہی سے بول رہی تھی۔ میں تو نہیں جا رہی، تمہیں سننا ہے تو تم خود جا کر سن لو۔ یار اچھی بہن نہیں ہو، پتا کرو نا رشتے کی بات شروع ہوئی یا نہیں۔ میں اپنے رشتے کی بات خود سنتی اچھی تھوڑی لگوں گی۔ ماہی کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی اور ایکسائٹمنٹ میں بول رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پہلے چوٹ لگنے کا ڈرامہ اور اب رشتے کی بکواس۔ ڈرامہ نہیں کر رہی، میری اصلی میں چوٹ لگی تھی۔ ہاں دیکھ لیا میں نے کتنی سیریس چوٹ لگی ہے۔ مائی نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور تنزیہ بولی۔ اور مجھے ذرا یہ بتاؤ جانتی کیا ہو تم ان لوگوں کے بارے میں؟ نہ عطا نہ پتہ، نہ جان نہ پہچان۔ اس نے روشی کو اس کی جھوٹی چوٹ کا ڈرامہ جتایا تھا اور لیپ ٹاپ پہ سے نظریں ہٹا کر روشی کو بڑی بہن والے انداز میں ڈانٹا تھا۔ اسے تقدیر نے میرے لیے بھیجا ہے، میرے وظیفے نے ایک بار میں ہی اثر دکھا دیا، پڑھا جو اتنی لگن کے ساتھ تھا میں نے۔ روشی اترا کے بول رہی تھی۔ ہاں جیسا وظیفہ پڑھا تھا ویسا ہی رشتہ آیا ہے، ماہی تنزیہ انداز میں بولی تھی، جیسے روہیل اور اس کی ماں کی پرسنالٹی کو جتا رہی تھی۔ روشی نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔